السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم عمان مسقط کے میوزیم اور شاہی پیلیس کے قریب موجود ہیں۔ یہاں سے ہم آپ کو اس اہم مقام کی زیارت بھی کراتے ہیں اور کچھ اہم ہدایات، کچھ اہم بات رمضان المبارک اور بطور خاص دعا کے بارے میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس خوبصورت جگہ کا دیدار کیجئے۔ یہ مسقط عمان میں موجود ہے اور یہ خوبصورت جگہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سامنے کی طرف یہ شاہی پیلیس ہے، بادشاہی گھر ہے، اور اتنے قریب تک گویا یہاں آنے کی گنجائش اور اجازت موجود ہے، تبھی یہاں وزٹرز اور زائرین آ رہے ہیں۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ شاہی پیلیس ہے اور اس کے اوپر یہ عمان ملک کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ پورا شاہی پیلیس ہے۔ تو یہ خوبصورت جگہ کے دیدار کے ساتھ ہم نے سوچا کہ ایک دو اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک میں اور اپنی عام زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں اپنی دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی کس لائن سے پریشان ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا اس لیے بھی مانگنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صرف میری ضرورت پوری ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اللہ ہی سے مانگنی۔ لیکن دعا اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت میں ایک بات تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا کھانا پینا، ضروریات زندگی حرام نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ روتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو سب سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں اپنی زندگی سے حرام کو نکالنا ہوگا۔ دوسری بات، عبادت سمجھ کر دعا کا اہتمام کرنا۔ حدیث شریف میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ تمام عبادتوں کا کریم ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے، تو اس کو عبادت سمجھ کر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قبولیت کے لیے جلد بازی نہ ہو۔ اس انداز میں دعا نہ ہو جیسے کوئی اپنے بچے سے پانی کا گلاس مانگتا ہے اور اگر وہ دینے میں تھوڑی تاخیر کر دے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس پر ناراض ہو جاتا ہے بچے پر کہ ہم نے پانی مانگا تم نے دیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈیل نہیں ہوگا، معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔ عاجزی کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر، اپنے آپ کو غلام بے دام بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ماہ مبارک اور رمضان کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ روزے کی عبادت کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کی قبولیت کی 5 الگ الگ شکلیں ہیں جو علماء نے اور اہل اللہ نے لکھی ہے کہ دعا کی قبولیت کی 5 شکل ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بندہ جو مانگے اس کو وہ مل جائے، جو اس نے مانگا وہی مل جائے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی دعا کی قبولیت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری شکل یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا ہے وہ ملے گا، لیکن ابھی نہیں، وقت آنے پر ملے گا، ابھی نہیں ملے گا، وقت آنے پر ملے گا۔
اور تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ ملے گا لیکن جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، بلکہ اس سے اچھا ملے گا، اس سے بڑا ملے گا، بڑھیا ملے گا، اعلیٰ ملے گا۔ ان دونوں کو ایک مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ ایک بچے نے جو 14 سال کا ہے مثلاً اپنے ابا سے کوئی گاڑی بائک وغیرہ مانگی، تو اب 14 سال کا ہے، لائسنس بن نہیں سکتا ہے۔ اس عمر میں اگر مہربان باپ، وہ مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، کیپیبل بھی ہے، مالی اعتبار سے وسعت رکھتا ہے، وہ دلا سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں دلاتا ہے کہ اگر ابھی دلائیں گے تو یہ چلانے کے بجائے اڑائے گا۔ 18 سال کا ہوگا تو لائسنس بنے گا، پھر آفیشلی اس کو گاڑی دلا کر وہ قانونی طور پر چلائے گا، پھر اڑائے گا نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں سے واقف ہے، علام الغیوب ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر ابھی اس بندے کو دیا تو یہ بھی اڑے گا، یہ مال مانگ رہا ہے، یہ دولت مانگ رہا ہے، یہ اسباب اور نقشے مانگ رہا ہے، اگر ابھی دے دیں گے تو یہ بھی اڑائے گا۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیں گے لیکن ابھی نہیں۔ جیسے 18 سال کا ہوگا تو گاڑی دیں گے تاکہ تب چلائے، اڑائے گا نہیں۔ اسی طرح بندہ ابھی مانگ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دیں گے لیکن وقت آنے پر دیا جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ بتائی کہ جو مانگا اس سے اچھا دیتے ہیں۔ بچہ اپنے ابا سے سائیکل مانگتا ہے، ابا کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے خاندان کی شان سائیکل نہیں ہے، ہم تو سیدھا تجھے 4 ویلر BMW اور مرسیڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں ہوتی ہے وہ ہم دلائیں گے، سائیکل وائیکل کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا بندہ جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بندہ اپنی حیثیت سے اور اوقات سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اس سے اعلیٰ دیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ روتے رہتے ہیں کہ میں کتنے وقت سے سائیکل مانگ رہا ہوں، سائیکل مانگ رہا ہوں، سائیکل نہیں مل رہی ہے۔ ارے پیارے ذرا یہ دیکھ لے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 4 ویلر تجھے دے دی ہے، اس کا دل دماغ سائیکل میں اٹکا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہم کچھ نعمتوں میں، کچھ چیزوں میں جا کر اٹک جاتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ جو مانگا اس سے اچھا مل جائے۔ چوتھی شکل دعا کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حادثات سے اللہ بچا لیتے ہیں، بائی روڈ سفر ہو رہا ہے، چند سیکنڈوں کے فرق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور حادثات سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں شکل حدیث شریف کی روشنی میں کہ کل قیامت کے دن بندہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، ہائے کاش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج وہ دعا ذخیرہ آخرت اور آخرت کے لیے اسٹاک بنا دی جاتی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنائیں، اپنے در کا منگتا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔